یہ اس زمانہ کی بات ہے جب لوگ سفر کے لیے اونٹ، گھوڑے اور گدھے کا استعمال کرتے تھے۔ ایک مشہور طبیب جو طلب میں بہت ماہر تھے، سوچتے تھے کہ موت کا علاج کیا جائے کہ کسی کو بھی موت نہ آئے۔ وہ سالوں اس علاج کی دوا کے لیے جنگل بیابان علاقوں میں جڑی بوٹی کی تلاش میں گھومتے رہے، مگر ان کو ایسی کوئی ہوئی نہیں ملی۔ پھر انہیں ایک جادوگر ملا۔ اس نے کہا کہ اب جو تلاش کر رہے ہیں اس کا علاج میرے پاس ہے۔ اگر آپ میری شاگردی میں آ جاؤ تو میں آپ کو موت کا علاج سکھا دوں گا۔ میں خود 200 سال سے جی رہا ہوں۔ طبیب صاحب راضی ہو گئے، اس جادوگر کی شاگردی میں چلے گئے۔ وہ ایک مشہور جادوگر تھا جس کا نام اوسیاہو تھا، جبکہ طبیب کا نام مسکیت تھا۔ جادوگر اوسیان ہو طبیب مسکیت کو اپنے ساتھ لے کر چلا، اور یہ دونوں 3 دن 2 راتیں مستقل سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک پہاڑی علاقہ آ گیا۔ اوسیان ہو مسکیت کو لے کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا، اور مسکیت نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک جھونپڑی بنی ہوتی ہے۔ یہ دونوں اس جھونپڑی میں رہنے لگے۔ جادوگر دن بھر مسکیت سے کام کرواتا اور شام کے وقت اپنے جادو کے کمالات سکھاتا تھا۔ اس طرح مسکیت کو پورا 1 سال گزر گیا اور وہ جادو کے فن میں ماہر ہو گیا، مگر اب تک اوسیان ہو نے موت کا علاج مسکیت کو نہیں سکھایا۔ آخر ایک دن مسکیت نے اوسیان ہو سے کہا، میں آپ کا دیا ہوا فن سیکھ چکا ہوں، مگر اب تک آپ نے مجھے موت کا علاج نہیں سکھایا۔ اوسیان ہو نے بہت زوردار قہقہ لگایا اور کہا، پاگل، موت کا بھی بھلا کوئی علاج ہے؟ میں تو تمہیں اپنی خدمت کے لیے یہاں لایا تھا، اور اب تم میری قید سے اپنی موت کے بعد ہی جا سکو گے۔ مسکیت یہ سن کر پیروں سے زمین نکل گئی کہ اب کیا کرے۔ بہت پریشان ہوا اور بولا، استاد، مجھے معاف کر دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں تو علاج سیکھنے کی غرض سے آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے مجھے قید کر لیا۔ میرے گاؤں میں دوسرا کوئی طبیب نہیں، وہاں کے لوگ بیماری میں میرے پاس آتے ہیں۔ مجھے یہاں 1 سال ہو گیا ہے، میرے بیوی بچے اور گاؤں کے لوگ بہت پریشان ہوں گے۔ خدا را مجھ پر رحم کریں، میں نے آپ کی بہت خدمت کی ہے، مجھ پر ترس کھائیں۔ اوسیان ہو زوردار آواز میں کہا، چپ رہو، تم یہاں سے اب نہیں جا سکتے، اور بھاگنے کی کوشش کی تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اب تو مسلکیت کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور وہ بہت پچھتایا کہ یہاں میں کیوں آیا۔ خیر کچھ عرصہ اور بیتا کہ اچانک جادوگر اوسیان ہو بیمار پڑ گیا، اور اس نے مسکیت سے کہا کہ میرا علاج کرو۔ مسکیت بولا، آپ کو جو بیماری ہے اس کے لیے مجھے جڑی بوٹی چاہیے، آپ مجھے وہ لا دو تو میں آپ کا علاج کر دوں گا۔ اوسیان ہو پریشان ہوا کیونکہ یہاں دور دور تک کوئی جنگل نہیں تھا، تو جڑی بوٹی کہاں سے لاتا؟ اس طرح مزید چند دن گزر گئے۔ آخر کار مسلکیت نے کہا، میں اپنے گاؤں جا کر یہ جڑی بولی لا سکتا ہوں، مجھے 3-4 دن لگیں گے۔ اوسیان ہو نے سوچا کہ سسک کر مرنے سے بہتر ہے کہ اس طبیب کو جڑی ہوئی لانے بھیج دوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا اگروتم واپس نہیں آئے تو میں تمہارے گاؤں آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ جھونپڑی میں بیماری کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کے گھاٹ اتر گیا۔
مسلکیت اپنے گاؤں میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور ایسی خواہش نہ کریں جو کہ ممکن نہ ہو۔